السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ شعراء کی آیت نمبر 27، 28 اور 29، 27، 28، 29 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر اللہ اپنے بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے۔ وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد مہ برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی قابل تعریف ولی ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں۔ وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں پہلے تو اللہ تعالیٰ اپنی اس پالیسی کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ جس کے تحت اللہ تعالیٰ دنیا کے لوگوں کو رزق دیتے ہیں، مال و دولت دیتے ہیں اور آسانیاں، آسائشیں مہیا کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے حساب سے دیتے ہیں اس کو، اور جس کے لیے جتنا مناسب ہو اتنا ہی دیتے ہیں۔ یوں تو ہمیں پچھلی آیتوں سے جیسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس زمین و آسمان کے سارے خزانے اس کے قبضے میں ہیں، اس کی چابیاں اس کے پاس ہیں۔ وہ جو چاہے جس کو چاہے دے سکتا ہے، جتنا چاہے دے سکتا ہے، لیکن حساب سے اس لیے دیتا ہے کہ اگر ہر ایک کو کھل کے دے دیے جائیں یہ آسائشیں، یہ راحتیں، یہ مال و دولت، تو پھر لوگ آپے سے باہر ہو جائیں اور دنیا میں ہر طرف فتنہ و فساد برپا ہو جائے، لوگ صرف عیاشی میں پڑ جائیں، اس اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں جس نے انہیں ان چیزوں سے نوازا ہے۔ اور حقیقت ہے کہ ہم عام طور سے یہی دیکھتے ہیں کہ کسی کو کچھ مل جاتا ہے، زیادہ مل جاتا ہے، تو وہ پھر آپے سے باہر ہو جاتا ہے، عیاشی میں پڑ جاتا ہے، غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کو جن کو کم ملا ہے یا نہیں ملا ہے، ان کے ساتھ اس کا رویہ بہت ہی حقارت آمیز ہو جاتا ہے، اور اسی طرح ایک فتنہ فساد برپا ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ اس مال و دولت کو روک روک کے دیتے ہیں، اور انہی کو دیتے ہیں جو اس کے حقدار ہوں۔ لیکن جہاں بھی اللہ تعالیٰ کسی کو آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کو پھر زیادہ بھی دے دیتے ہیں، حالانکہ اس کا حقدار نہیں ہوتا، لیکن چونکہ اسے آزمانا ہوتا ہے اور اس کی ذاتیاں، اس کی خباثت جو اندر ہوتی ہے وہ باہر لانی ہوتی ہے، تو اس لیے ایسے لوگوں کو زیادہ بھی دے دیا جاتا ہے، بے حساب بھی دے دیا جاتا ہے، اور پھر ہم اس کا نتیجہ دیکھتے ہیں کہ وہ پھر واپس سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نوٹ فرماتے ہیں، اور پھر اسی چیز کا حساب پھر وہ دنیا میں بھی لیتے ہیں، پھر آخرت میں تو یقیناً لیں گے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر نگاہ بھی رکھتا ہے، جن بندوں کو زیادہ دیتا ہے تو ان پر نظر بھی رکھتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں، اس کا کس طرح استعمال کر رہے ہیں اس کی نعمتوں کا۔ اور پھر ایسے لوگوں کو جن کو وہ نعمتیں نہیں ملتی یا کم ملتی ہیں، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جب انسان مایوس ہونے لگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جاگ اٹھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمت ان پر بھی بانٹ دیتے ہیں۔
اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہتر جاننے اور بہتر کرنے والے ہیں۔ پھر ایک اہم بات ارشاد فرمائی گئی کہ اس کی نشانی میں سے ہے یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں، وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے۔ یہ واضح اشارہ ہے اس بات کا کہ یہ جاندار مخلوقات نہ صرف زمین میں ہیں بلکہ آسمانوں یعنی دوسرے سیاروں میں بھی ہیں۔ اسی بات کی تصدیق مولانا سید عبداللہ مودودی نے حاشیہ نمبر 50 میں ایک جملہ تحریر کر کے کی ہے۔ آپ لکھتے ہیں یعنی زمین میں بھی اور آسمانوں میں بھی یہ کھلا اشارہ ہے اس طرف کہ زندگی صرف زمین پر ہی نہیں پائی جاتی بلکہ دوسرے سیاروں میں بھی جاندار مخلوقات موجود ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ سائنسدان جتنی تحقیق انہوں نے کی ہے اس کائنات کے بارے میں، جتنی گہرائی تک وہ گئے ہیں، وہ بات یہ یقین سے کہتے ہیں آج جدید ترین ان کی تحقیق کے مطابق کہ ہماری زمین جیسی اور بھی بہت ساری زمینیں اس کائنات میں موجود ہیں، ہماری کہکشاں میں بھی موجود ہیں اور کہکشاؤں میں موجود ہیں جن کے حالات ہماری زمین سے بڑے ملتے جلتے ہیں۔ اور جب حالات ملتے جلتے ہیں، موسم ملتے جلتے ہیں، تو پھر اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہاں حیات پائی جاتی ہے۔ لیکن یہ حیات کس قسم کی ہے، کتنی ہے، یہ اس کا ہمیں ابھی تک ادراک نہیں ہو سکا۔ بہرحال سائنسدان مسلسل اس بات کی کوشش میں لگے ہیں، آئے دن نئے نئے مشن بھیجے جاتے ہیں راکٹس کے اور مختلف مصنوعی سیاروں کے، جو جا کے اس معاملے میں تحقیق کرتے ہیں اور اپنی رپورٹیں، اپنی تصاویر اور ریکارڈنگ ساری وہ بھیجتے رہتے ہیں۔ اور اس لیے سائنسدان یقین سے کہتے ہیں کہ مخلوق ضرور ہے دوسرے سیاروں پر، لیکن اس کے بارے میں ہمیں تفصیل کچھ نہیں معلوم، صرف اندازہ ہے۔ تو دیکھیں انہیں کب تک کامیابی حاصل ہوتی ہے کہ وہ یقین سے کہہ سکیں کہ ہاں اس سیارے میں وہ مخلوق ہے اور اتنی ہے اور ایسی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ جملہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں آخر میں کہ وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے۔ یعنی یہ تمام مخلوقات جو اللہ نے اس کائنات میں پھیلائی ہیں، چونکہ پھیلانے والا وہ خود ہے، تو وہ ان تمام مخلوقات کو چاہے تو ایک جگہ اکٹھا بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک اشارہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب یہ ساری مخلوقات اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں اور ایک دوسرے سے تعارف بھی حاصل کر سکتی ہیں، لیکن یہ کیا کب اور کیسے ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی بہتر جانتی ہے، جس نے ان کو پوری کائنات میں پھیلا رکھا ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔